عالم میں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو موت اور حیات کا ذکر فرمایا، وہاں پہلے موت کا ذکر، بعد میں حیات کا ذکر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ اللہ کا ایک راز ہے۔ اور بھی جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے موت حیات کا اکٹھے ذکر کیا ہے، تو پہلے موت کا ذکر کیا، اس کے بعد حیات کا ذکر کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں، کسی کا اس دنیا سے جانا، کسی کا مر جانا، یہ مت سمجھو کہ مر گیا، بلکہ بعد میں تو اصل حیات ہے۔ اصل حیات تو مرنے کے بعد ہی ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ تو مختصر ہے، اس عالم میں زندگی مختصر ہے، حیات اصل میں اگلے عالم میں جا کر ملتی ہے، اور وہی اصل حیات ہے۔ تمہارے پیر و مرشد سیدنا و مولانا محمد عثمان خان محمدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی شان والے، آپ اس دنیا سے ظاہری تو پردہ فرما گئے، مگر باطنی طور پہ سب کے دلوں میں موجود۔ آج جو یہ سب ہم جمع ہے نا، ہم یہ سوچے ہم آئے نہیں، ہمیں بلایا گیا۔ آج جو میزبانی کر رہے ہیں وہ میرے پیر و مرشد کر رہے ہیں، آج جو میزبانی فرما رہے ہیں وہ ہمارے پیر و مرشد فرما رہے ہیں، اور سب پر یہ نظر کرم ہے، سب پر نظر کرم ہے۔ جتنے بھی یہاں بیٹھے، کوئی یہ کہے کہ میں چھپ گیا ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے میں نظر نہیں آ رہا ہوں، کوئی پیچھے بیٹھا، کوئی آگے بیٹھا ہو، کہیں بھی بیٹھا ہو، سب پر نظر۔ اور یہ جو نظر ہے، کوئی یہ سمجھے اکثر و بیشتر اب تو ایسا دور آ گیا ہے کہ نوجوانوں کے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے، تو مر گئے معاذ اللہ، مٹی سے مٹی ہو گئے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا ہے کہ موت کے بعد اصل حیات ہے، موت کے بعد اصل حیات ہے۔ میں ایک دن گھر میں بیٹھا ہوں، اور میں اور فاروق بھائی اکثر جو ہے میاں کے پاس حاضر ہوتے ہیں، بائک پہ آتے، اور فاروق بھائی ہی مجھے میاں کی بارگاہ میں لائے تھے اور بیعت کروایا تھا۔ تو ایک دن فاروق بھائی تشریف لائے، دروازہ بجایا، میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، میں پڑھ رہا ہوں، اور وہ جو تسبیح ہے میاں کی دی، میاں کا دیا ہوا تحفہ، میں اسی سے پڑھتا رہتا، اور تسبیح بڑی مضبوط تھی، اس کا دھاگا بھی بڑا مضبوط تھا۔ میں جیسی دروازے پہ آیا، میں نے کنڈی کھولی تو فوراً تسبیح ٹوٹ جاتی، تسبیح ٹوٹ جاتی، دھاگا بھی مضبوط، سب کچھ مضبوط ہے، اور نہ ہی تسبیح کسی چیز میں پھنسی ہے کہ ایک چیز میں پھنس جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، میں نے کھینچا وہ ٹوٹ گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، ہاتھ میں ہے، پڑھتے پڑھتے تسبیح ٹوٹ جاتی۔ اور جیسے تسبیح ٹوٹی تو دل سے ایک، وہ کہتے ہیں نا انڈیکیشن ملی، اور دل دھک سے کہتا ہے کہ میاں کا وصال ہو گیا، میاں کا، بولیے نا، وصال ہو گیا، جاگتے رہنا پڑے گا، میاں کا وصال ہو گیا۔ وہ دانے دو چار جو گرے تھے، اچھا تسبیح ٹوٹی، سارے دانے نہیں گرے، سارے دانے نہیں گرے، دو تین دانے گرے، میں نے فوراً اٹھا لی نیچے، باقی تسبیح میں نے سنبھال لی، وہ دانے گرے، وہ تسبیح میں نے رکھ دی۔ میاں اشفاق میموریل ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اور دل میں ایک بوجھ سا ہو گیا، جب پریشانی ہوتی نا، وہ دل انڈیکیشن دے رہا ہے کہ میاں کا وصال ہو گیا، تو غم کا ایک بوجھ سا ہو جاتا ہے کہ میاں وصال فرما۔ ہم چلے، جہاں جب پہنچے ہاسپٹل میں گئے، میاں آئی سی یو میں تھے، فاروق بھائی مجھے لے کے اس گیٹ کے بالکل سامنے چلے گئے، آج اندر جائیں گے، میاں کو دیکھیں گے پھر آئیں گے۔ تو جیسے گیا تو ڈاکٹر نے واپس کر دیا، جاؤ بھائی یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ہم باہر آئے تو ادھر سے ایک اور ڈاکٹر صاحب، اصل ڈاکٹر صاحب آ گئے، وہ تو دوسرے تھے، اس نے کہا آپ کیوں کھڑے ہیں؟ فاروق بھائی نے کہا ہمارے پیر صاحب یہاں اندر ایڈمٹ ہیں، ہم نے ان کی زیارت کر لی، آ جاؤ آ جاؤ، لے گئے۔ فاروق بھائی پہلے گئے، جا کے زیارت کر کے آئے، جیسے ہی واپس آتے ہیں پھر وہی بندہ آ جاتا ہے پہلے والا، جاؤ بھائی کیوں کھڑے ہو، چلو یہاں سے، واپس کر دیا۔ اب میں پریشان، میری بار، یہ تو منع کر دیا،
اتفاق دیکھیں جب سبب بنتے ہیں تو بن جاتے ہیں. پھر وہی باہر سے نکلا بندہ اور ہمیں وہاں دیکھا, کہہ رہے بھائی آپ گئے نہیں؟ فاروق بھائی نے کہا میں تو ہو گیا, ان کو جانا ہے. کہہ رہے آجب. اس نے اندر کیا. میں جب گیا میاں بیڈ پہ آرام فرما. اچھا میں نے ان سے پوچھ لیا میاں کیسے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میاں آرام کر رہے ہیں. میں نے کوئی بات ہوئی؟ میاں سے پوچھا. کہہ رہے نہیں میں آرام کر رہے تھے, میں بس دعا کر کے آ گیا. یہ دیکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, کہاں تک دیکھتے ہیں. میں جیسے ہی اندر گیا میاں بیڈ پر آرام فرما رہے ہیں اور اس کروٹ ایسے میاں کا ہاتھ ہے سیدھی سائڈ پر, اور میں ایسے بیڈ کی طرف سے ایسے آیا. اس طرف اسپیس تھی کھڑے ہونے کی, میں کھڑا ہو گیا, ہاتھ جوڑ کے ایسے کھڑا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا. جیسے ہی میں آ کے کھڑا ہوں میں اتنی پھرتی سے جیسے بچہ تھوڑا تو فوراً ایک مذاق کے طور پر وہ اور اٹکیلیاں کرتے اٹھتے, اس طرح میں بڑی جلدی سے السلام علیکم. بس یہ کہنا تو جو تو بول تھا وہ سب ختم ہو. پوچھنے میں گیا تھا, میاں مجھ سے پوچھ رہے آپ ٹھیک ہیں, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میاں میں تو ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. ادھر سے اس نے دیکھا ڈاکٹر نے جو ڈیوٹی پہ بیٹھے تھے کہ باتیں کریں, کہہ رہے بھائی جاؤ باتیں نہیں کریں ٹائم ختم, چلو چلو چلو. میں نے فرمایا بھی وہ دیکھ لیا انہوں نے, آپ جاؤ. بوجھ ختم ہو گیا. ہم باہر آ گئے. دوسرے دن میاں واپس آئے. پھر ہم میاں کو آستانے میں ملنے کے لیے گئے. اس وقت میں اکیلا تھا تو میاں اوپر کمرے میں آرام فرما رہے تھے. بھائی اوپر لے گئے, میاں نے فرمایا ان کو اوپر لے آؤ. میں جا کے بیٹھا. میاں کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا ولی جب بیمار ہوتا ہے نا وہ ہماری نظر بیمار ہوتا ہے, اصل میں درجات بلند ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ان کا جو چہرہ ہوتا ہے دیکھنے کا ہوتا ہے وہ اور چمک رہا ہوتا ہے, نورانی ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں جب میں گیا میاں کے چہرے پہ نظر نہیں ٹک رہی, اتنا نورانی چہرہ, اور میاں مسکرا رہا ہے. میں جا کے بیٹھا, میاں پوچھے ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھا. کافی دیر بیٹھے تو میں نے عرض کی میاں ایک عرض ہے, کچھ میں نے محسوس کیا ہے وہ آپ کی گوش گزار کرتے ہیں. ہاں بولو. میں نے عرض کی میاں آپ نے ایک تسبیح دی تھی, وہ تسبیح میں درود شریف یا کوئی بھی وظیفہ اسی میں پڑھتا تھا, اور جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, فاروق بھائی گھر پہ آئے تھے لینے کے لیے. جیسے میں دروازے پہ آیا تو تسبیح ٹوٹ گئی. تو میرا دل دھک سے کہتا ہے کہ میاں کا وصال ہو گیا. میاں مسکرائے اور فرماتے ہیں مولانا سچ دیکھا, مولانا سچ دیکھا. ہم 3 دفعہ جا بھی چکے ہیں اور آ بھی چکے ہیں. سبحان اللہ. 3 دفعہ جا بھی چکے ہیں اور آ بھی چکے ہیں. تو پھر میاں نے فرمایا ایک تو یہ جو آپ نے دیکھا, اور ایک بار ایک صاحب جو ہے وہ بیٹھے تھے, اس دوران اس نے بھی دیکھا تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لی. میاں نہیں جانے دینا میں نے آپ کو, میاں میں نے آپ کو نہیں, رونے لگ گئے, بہت روئے. میاں میں آپ کو نہیں جانے دوں. تو بس آپ لوگ دعا کرتے ہو, اللہ بلا لیتا, آپ دعا کرتے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے ساتھ واپس بھیج دیتا. سبحان اللہ. تو اب خود سوچیں جو ہستی 3 دفعہ جا بھی چکی آ بھی چکی, کچھ تو راز ہوگا, کچھ تو راز ہوگا. کہ موت و حیات کا پروسیجر سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے. صرف زبان سے بندہ فتوے تو لگا سکتے مر گیا ختم ہو گیا مٹی, یہ تو اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے نبی کے بارے میں بد وقت کیا کہتے ہیں لوگ. چل ہمیں تو اس کو چھیڑنا نہیں, ہم تو اپنے بزرگوں کی بات کریں گے جو حقیقت آنکھوں سے دیکھی ہے, دل سے محسوس کی ہے, اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ جو ہستی 3 دفعہ جا بھی چکے اور آ بھی چکے. میں کبھی کبھی اپنے بھائیوں کو, دوستوں, پیر بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر جو شرعی احکام ہوتے ہیں اس کے ختم ہو جاتے ہیں. شرعی احکام ختم ہو جاتے ہیں, یہ سب جانتے ہیں.
اب اس پہ نماز جو فرض تھی فرض نہیں رہی، روزہ فرض ہے وہ نہیں رہا، مگر چونکہ ایک پروسیجر ایسا ہے کہ ظاہری طور پہ دنیا میں موجود ہے، میں کہتا ہوں کہ میاں ہر نماز جماعت سے پڑھے، کچھ بھی ہو جائے، جتنی مجبوری ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، مسجد میں نماز جماعت سے پڑھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میاں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، یہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ کچھ بھی ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، نماز نہیں چھوڑنی، نماز جماعت سے نہیں چھوڑنی۔ اور ہر چیز اس انداز سے سکھائی ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا پیر اتنا سکھائے، بہت کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے جو اتنا سکھاتے ہوں گے کہ زندگی کے ہر شعبے کا حل، زندگی کے ہر شعبے کی آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور صرف ظاہر میں نہیں، باطنی طور پہ بھی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب بھی رہنمائی کرتے، ایسے نہیں کہ نہیں کرتے۔ تو یہ موت اور حیات کا جو پروسیجر ہے، اب یہ جب کوئی بندہ سنتا ہے نہیں میں تو مانتا ہی نہیں، اب جو نہیں مانے اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا کوئی، میں تو نہیں مانوں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ لاکھوں علاج کریں، لاکھوں دلیلیں دیں، قرآن سے دیں، حدیث سے دیں، اس کا کوئی حل نہیں۔ لہذا حل یہ ہے کہ ہم مانتے نا، ہم مانتے ہیں، باقی منوانے والے خود منوا لیں گے، منوانے والے خود منوا لیں گے۔ جو اعتراض کرے گا، جو کوئی پریشان کرے گا، تو دیکھ رہے ہیں، وہ جان لیں گے کہ کون کیا ہے، کون کیا کرتے ہیں، وہ خود ہی صحیح کر دیں گے اگر اس کے نصیب میں ہوا تو۔ جیسا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ سنت ہے، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کافروں کے لیے بھی چادریں بچھا دیتے تھے، یہ سنتے ہیں نا آپ لوگ؟ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے چادر بچھاتے تھے جن کو جانتے تھے کہ ایمان والا ہے، جن کو جانتے تھے ایمان والا ہے۔ ایک روایت میں سناتا ہوں، فتح مکہ کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں سے جو مال غنیمت آیا اور اس میں کچھ قیدی تھے، خواتین بھی تھی اور حضرات بھی تھے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قیدی جب لائے گئے تو ایک خاتون کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ کہتی کہ میں اماں حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ کون ہوں؟ اماں حلیمہ کی بیٹی ہوں، اور آپ کی میں رضائی بہن ہوں۔ آپ نے بولا اچھا، تو میں کیسے مانوں کہ آپ میری رضائی بہن ہے اور اماں حلیمہ کی بیٹی ہے؟ تو عرض کرتی ہیں کہ بچپن میں آپ کو کھلایا کرتی تھی، آپ سے کھیلا کرتی تھی، آپ کو اٹھاتی تھی، آپ کے چھوٹے چھوٹے دندان مبارک تھے، اور آپ نے ایک دفعہ وہ دندان مبارک اتنے پیارے انداز کے ساتھ میری پیٹھ پر ایک سائیڈ پر لگائے تھے، وہ نشان پڑ گئے، وہ ابھی تک موجود ہیں، وہ ابھی تک موجود ہیں۔ میرے آقا نے وہ دیکھے جیسے نشان، تو آپ نے فرمایا ہاں آپ واقعی میری رضائی بہن ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھائی، فرمایا کہ اس پہ بیٹھو، آپ میری بہن، اور اس کو تحائف دی، اور فرمایا کہ میں نے تجھے اختیار دیا، تم جانا چاہتی ہو قبیلے میں چلی جاؤ، تم آزاد ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، مگر جیسے گھر جاتی ہے لوگ کہتے ہیں لوگوں تم جو کہتے ہو نا اس اللہ کے محبوب کے بارے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط کہتے ہو، ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، لہذا میں تو جا رہی ہوں ایمان اسلام قبول کریں، تمہاری مرضی ہے۔ تو جس کے دل میں ایمان تھا وہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اصل آپ جانتے تھے کہ مسلمان ہو جائے گی، ورنہ کبھی سنا کہ ابو جہل کے لیے آپ نے چادر بچھائی، ابو لہب کے لیے بچھائی ہو، کسی کے لیے بچھائی ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے لیے چادر بچھائی
اس کے دل میں ایمان تھا، اس کے لیے بچھائی. تو اللہ والے جو ہے جانتے ہیں کہ کون کتنی محبت کرتا ہے، کون کتنی عقیدت رکھتا ہے، کون کتنی عقیدت کے ساتھ آتا ہے، کس کا دامن بڑا ہے، کس کا دامن چھوٹا ہے، اور کون دامن پھیلائے ہوئے ہے اور کون دامن گرائے ہوئے ہے. دامن تو سارے لے کر آتے ہیں، کون دامن اٹھا کے آتا ہے مانگنے کے لیے. اکثر بیشتر لوگوں کی عادت ہوتی ہے تفریح کے لیے آتی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جائیں گے دیکھیں گے حضرت کیسے، حضرت کا معاملات کیسے ہیں. تو جو یہ سوچ کے جاتا ہے نا جیسے آتا ہے ویسے ہی جاتا ہے. ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا نظر ہے، کیا ان کو دیکھیں. دیدہ کور کو کیا آئے نظر ہو کیا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دے. جو آنکھ والا ہی دیکھ سکتا ہے، بغیر آنکھ والا جو اندھا ہے، جو نابین ہے، وہ تو نہیں دیکھ سکتا. تو جو یہ سوچ کر آتا ہے کہ میں جاؤں گا حضرت کو دیکھوں گا کہ کیسے ہیں وہ، پرکھوں گا، تو پھر سمجھ لو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور 1 سال تک رہا. آپ کے مدرسے میں رہتا، وہیں لنگر کھاتا، وہیں نماز پڑھتا، سب کچھ کرتا، اور کوئی بات نہیں کرتا، سلام کر کے سائڈ. 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد اجازت طلب کر کے جانے لگا. حضرت مجھے اجازت دیجیے، میں جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ 1 سال تم نے یہاں گزارا، کچھ کہا نہیں، کچھ بتایا نہیں. آپ کچھ بتائیں گے، کچھ کہیں گے؟ تو عرض کرنے لگے حضور آیا تھا مرید ہونے کے لیے. کیا آیا تھا؟ مرید ہونے کے لیے، اور سوچا تھا کہ آپ کی کچھ کرامت دیکھوں گا پھر مرید ہوں گا، مگر 1 سال میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، اس لیے میں مرید نہیں ہوں. آپ نے فرمایا مرید ہو نہیں ہو اس کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ 1 سال تم یہاں رہے ہو، مجھے دیکھا ہوگا کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے. اس پورے 1 سال میں کوئی غیر شرعی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ سبحان اللہ. تو کہنے لگا نہیں، ایسا تو نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے، سبحان اللہ. کیونکہ دین پر چلنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. آج کے دور میں ہم یہ سوچیں کہ اللہ کا ولی بس یہ مردہ گھوڑا پڑا اس کو زندہ کر دے گا، یہ مردہ پڑا اس کو زندہ. اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ جو باطنی نظام کے معاملات ہیں ان کو بھی تبدیل کیا. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی مردہ پڑا ہے اللہ کا ولی آئے گا ٹھوکر لگائے گا زندہ ہو جائے گا. نہیں، کبھی بھی زندہ ہوگا، اسی ولی کے ذریعے ہوگا، اس کی نگاہ فیض سے ہوگا. مگر جو ایک پروسیجر اس وقت کا ہے اس وقت کے پروسیجر کے ذریعے ہوگا. مثال کے طور پر ایک بندے کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ چل بسا، پڑوس میں سارے ڈاکٹروں کو دکھا دیا جی چل بسا، سارے چیک کریں گے، گھر والے بھی، ڈاکٹر بھی، سب بھی چل بسا. یار کچھ پتہ نہیں ہو، غلطی کرا ہو، غلطی بڑے ہاسپٹل لے جاتے ہیں. جب بڑے ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو وہاں جب چیک ہوتے پتہ چلا کہ نسیں چل رہی، نسیں چل رہی اور بڑی دیر سے چل رہی. وہاں ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، کچھ دیر بعد صحیح بات ہے. تو یہ پروسیجر ہے. اس طرح کے کئی معاملات ہوئے ہوں. اب کیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کا بھی پردہ رکھا اور اس کا بھی پردہ رکھا. ہاں چاہتا تو واضح کر دیتا، اس کی شان بڑھتی، مگر لوگ نہیں سمجھتے. لوگوں کے ذہن ایسے نہیں، کیونکہ لوگ کسی اور طرف لے جاتے ہیں. تو اس لیے ہم جس بارگاہ میں آئے ہیں یہ بڑی بارگاہ ہے اور ادب کا مقام ہے. جتنا ادب کریں گے اتنا فیض پائیں گے. اور تھوڑی سی بھی اگر کہیں غلطی کر دی تو سمجھ دو کچھ بھی نہیں ملے، کچھ بھی نہیں ملے. ادب سے رہیں. ادب جو ہے
وہ پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، بس اس پہ جب قدم رکھو سمجھ لو ہم ایسے ہیں کہ مردہ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کے سامنے ایسے رہو جیسے غسال کے سامنے میت ہوتی ہے، غسال کے سامنے میت ہوتی ہے، وہ غسال جیسے چاہتا ہے اس کو گھماتا ہے، وہ بولتا ہی نہیں، نہ وہ کچھ حرکت کرتا ہے۔ تو جب ایسے ہو جاؤ گے تو سمجھ لو غسل بھی مکمل ہو جائے گا اور کفن بھی پہنا کر تیار کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا سبحان اللہ۔ موت کا پروسیجر یہی ہے، اصل تیار کر کے سرکار کی بارگاہ میں بھیجنا اسے، اور کوئی پروسیجر نہیں ہے۔ قبر میں جو جاتے ہیں یہ کفن پہنا رہے ہیں، غسل کرا رہے ہیں، یہ کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ غسل کرانے کی، کفن پہنانے کی، خوشبو لگانے کی، جنازے کی نماز پڑھنے کی، سارے معاملات جو ہیں یہ کیا ضرورت ہے؟ ایسے دفن کر دیں۔ یہ سب کچھ جو تیاری ہو رہی ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے، کیونکہ قبر میں سرکار نے آنا، اور قبر میں سرکار آئیں گے تو ایسے ولی سے تو نہیں ہونا، تیار ہو، غسل کے، کفن صاف ستھرا ہو، خوشبو لگی ہو، اور سرکار کی بارگاہ میں جائے تو سرکار فرمائے یہ تو میرا ہے، فرشتوں جانے دو، فرشتوں اس کو جانے دو۔ اور یہ نسبتیں جب چلتی ہیں نا اللہ والوں کی، پھر کچھ اور بات ہو جاتی ہے، اللہ والوں کی نسبت جب ہوتی ہے پھر کچھ اور بات ہو جاتی ہے۔ اب ہماری نسبت جو ہے ہمارے پیر و مرشد سے ہے، سیدنا و مولانا محمد عثمان خان محمدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم کہیں جائیں گے ہماری پہچان کی، ہماری پہچان ہی ہوگی، جس طرح برادری کے اعتبار سے ہوتا ہے ایسے ہی یہ عثمانی برادری، ہمارے دادا پیر و مرشد یہ فرمایا کرتے تھے یہ ہماری فیملی ہے، اور الحمدللہ ایسے ہی رہتے ہیں اور ایسے ہی رہنا چاہیے، ایک فیملی کی طرح۔ ہر ایک فرد، ہر ایک پیر بھائی ہماری فیملی کا ممبر ہے، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک فیملی ممبر سمجھ کر ہی رکھا ہے اور اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، روحانی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے۔ جتنی مشکل آئی ظاہری اعتبار سے بھی حل کی ہے اور باطنی اعتبار سے بھی تو اس کو بھی حل کی ہے، جس طرح فیملی ممبر کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہماری جو نسبت ہے ہمارے پیر و مرشد ہے۔ اب ہم کہیں بھی جائیں گے ہمیں مشکل درپیش ہوگی تو ہمارے سامنے اس مشکل کو حل کریں، اور یہاں سے لے کر اس دنیا سے لے کر عالم برزخ تک ہماری مدد ہوگی، اور عالم برزخ میں بھی اس قبر میں بھی ہماری مدد کریں گے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گی، وہاں بھی مدد کریں گے۔ آپ یہ بتائیے جو کہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اس سے کبھی یہ سوال کر لیں، اس کے بعد جواب نہیں ہوگا بھائی شاید کر کے گھما کے نکل جائے گا، اس سے یہ بتاؤ، پوچھو کہ بھائی ٹھیک ہے قبر میں اگر اللہ کا ولی نہیں جا سکتا، یہ بتاؤ شیطان جا سکتا ہے؟ شیطان جا سکتا ہے؟ اگر وہ کہے ہاں تو بھی پھنسے گا اور نہ کہے گا تب بھی پھنسے گا، دونوں صورتوں میں پھنسے گا۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو شیطان قبر میں داخل ہو جاتا ہے، شیطان قبر میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو فرشتے سوال کرتے ہیں من ربوں کا، وہ اسے اشارہ کرتا ہے میرا کہتے میں تیرا رب ہوں، معاذ اللہ سمجھ معاذ۔ تو جو دنیا میں بے عمل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بس یہ کہنا ہوتا ہے تو جہنم کی کھل جاتی ہے، اور جو عمل کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں بدبخت تو شیطان ہے، میرا خدا تو وہ جو میرے مصطفیٰ کا رب ہے، میرا تو وہ خدا ہے۔ تو پھر وہ چیخے مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ تو اگر شیطان جا سکتا ہے، شیطان تو ایک بیماری ہے، شیطان ایک بیماری ہے، گو اللہ نے اس کو بڑی طاقتیں دی ہیں، اللہ نے اس کو ساری طاقتیں دی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، بیماری جتنی بڑی ہوگی اس کا علاج ضرور ہوگا، علاج ضرور ہوگا، اس کی دوائی تو ضرور ہوگی،
تو اللہ نے اس کا علاج بھی رکھا نا. اس کا علاج کون ہے اس بیماری کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان کے ذریعے اللہ کے اولیاء ہیں، وہ اس کا علاج ہے. کیا اولیاء اللہ اپنے مریدوں کو نیک راستے میں نہیں لاتے، شیطان سے نہیں بچاتے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ شیطان اللہ کے ولی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. وہ اگر کوشش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے. ہمارے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنی ایسی باتیں ہیں. ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں ایک سفر پر، پیدل جا رہے ہیں، تو ایک بادل کا ٹکڑا جو سر پہ سائے فگن ہو گیا. چلتے جا رہے ہیں، چلتا جا رہا ساتھ، اور کہتا ہے کہ اے عبد القادر، میں تیرا خدا ہوں. کیا ہوں؟ میں تیرا خدا ہوں، لہذا آج کے بعد تو عبادت کر یا نہ کر، ہم نے تیری ساری باتیں قبول. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت. بدبخت اتنے اولیاء، اتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، اللہ نے کسی نبی کو یہ نہیں فرمایا کہ عبادت کرو یا نہیں کرو، تمہاری عبادتیں ہو چکی ہیں. میں کون ہوتا ہوں؟ تو شیطان ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھا، بادل ٹکڑے ہو کے چلا گیا. پھر ان ٹکڑوں سے آواز آتی ہے اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے آج بچا دیا. یہ بھی وار ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک وار ہے. تو آپ نے فرمایا بدبخت، پھر تو وار کرنا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے علم کے ساتھ میرے رب نے بچایا. تو اللہ اپنے اولیاء کو بھی طاقت دیتا، یہ شیطان کچھ بھی نہیں. تو جب قبر میں جائیں گے تو ہمارے پیر وہاں بھی پہنچیں گے، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں. اب آپ کہیں گے اس کا کوئی ثبوت دو، ثبوت نہیں ہوگا، یہ کتابوں میں بات نہیں ملے، یہ مشاہدوں سے ملے گی. اگر کوئی مشاہدہ رکھتا ہے تو جا کے دیکھ. جو کہتا ہے میں نہیں مانتا، مجھے مشاہدہ کرا، مجھے ثبوت دو، اسے کو پہلے مر کے دیکھ پھر تجھے ثبوت ملے گا. زندہ تو تجھے ثبوت مل نہیں سکتا. تو لہذا تو مرے گا تو تجھے وہاں ثبوت مل سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں مل سکتا. ہم تو مانتے ہیں اور جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا بھی مان لیں، وہاں بھی مانیں گے، اور جاتے ہی ہمارے لیے معاملات سیدھے ہوں گے. ایک بات بہت مشہور ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور یہ کتابوں میں نہیں ہے، علماء نے اس کو کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے. اب اس پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، لوگوں نے انہیں مختلف کلپس بنا، دیکھو جی مولوی کیا کہہ رہا ہے، دیکھو جی مولوی کیا کہہ رہا ہے. وہ نہ قرآن سمجھ رہے ہیں نہ حدیث سمجھ رہے ہیں، وہ بس مولوی کی اس بات کو پکڑ کے اس کو غلط طریقے سے بیان کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا، آپ کو قبر میں سلا دیا گیا، قبر بند کر دی گئی. جو لوگ تھے آ گئے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو حجتی تھے. اور وہ ایک دور ایسا تھا لوگوں کا، اللہ والوں کا، وہ کشف کیا کرتے تھے دیکھیں ہوتا کیا ہوا، اپنے نالج کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے. تو کشف کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ. منکر نکیر آتے آ کر اسی انداز سے سختی کے ساتھ من ربوں کا، غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرشتوں کے ہاتھ پکڑا. آپ نے فرمایا کہ تم قبر میں آئے ہو تو میرے آقا کی ایک سنت بھول گئے، میرے آقا کی سنت بھول گئے. میں مسلمان ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، لہذا میرے آقا کی سنت ہے جب ملاقات ہوتی تو پہلے سلام کرو، لہذا تم نے سلام کیوں نہیں کیا. آپ فرشتے ہاتھ چھڑاتے تو غوث پاک کا ہاتھ ایسا مضبوط چھوڑتا نہیں. تو آپ نے فرمایا اس صورت میں چھوڑوں گا جب تم مجھ سے وعدہ کرو گے کہ قیامت تک میرا جو بھی مرید
قبر میں آئے گا تو سب سے پہلے تم اس کو سلام کرو، اس کو سلام کرو۔ تو انہوں نے وعدہ کیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ یہ کشفی بات، کوئی اس کو غلط طریقے سے اگر کوئی بیان کرے کر سکتا ہے، ہر ایک کا دماغ ہے، ہر ایک کی زبان ہے، اس کی مرضی ہے، مگر یہ بات کشفی ہے، کتابی نہیں ہے۔ اس کا کوئی ثبوت مانگے، ثبوت نہیں ہے، بس بات وہی ہے کہ پتہ اسی وقت چلے گا جب مر کے جائیں گے وہاں مشاہدہ میں، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اب رہی بات یہ کہ کیا غوث پاک فرشتے کے ہاتھ کو پکڑ سکتے ہیں؟ وہ اتنی پاور رکھتے ہیں، اور فرشتہ اتنا کمزور ہے کہ اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکتا، تو کیا ایسا ہے؟ تو یہ تو عام سی بات ہے، کوئی بہت بڑی بات تھوڑی ہے کہ جس کا ثبوت نہ ہو۔ یہ تو بچے بچے کو پتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اور ثبوت ہو سکتا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، فرشتے کتنے بڑے ہو جائیں، انسان کی عظمت اس سے بلند ہے، انسان کی شان اس سے بلند ہے۔ اور اس انسان کی کہ جو انسانوں میں رہ کر، گناہوں کے ماحول میں رہ کر، گناہ کا جو گناہ کر رہے ہیں وہ بھی موقع مل رہا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر رب کے ساتھ ہو جاتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، تو پھر وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، وہ ہے فرشتوں سے افضل۔ تو جب وہ فرشتوں سے افضل ہے تو کیا اس کی طاقت نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ پاور نہیں رکھتا؟ تو پھر فرشتوں کی پاور وہاں ختم ہو جاتی ہے، اللہ والے کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو غوث العظم ہے، یہ کون ہے؟ غوث العظم ہے۔ تو جب غوث العظم کا ہاتھ ہو تو فرشتے وہاں نہیں چھڑا سکتے۔ اب غوث العظم پہ بھی تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے لوگوں کو، معذرت کے ساتھ میں بات بہت طویل کرتا جا رہا ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آج کل سوشل میڈیا بہت چلتی ہیں، بہت زیادہ، ہماری نوجوان نسل ادھر جا رہی ہے، بچے